بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی شکایات اپنی جگہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا حل سیاسی ہے، سیاسی اتفاق رائے سے ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ عوام کا فائدہ ہو۔ ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پنجاب خصوصاً جنوبی پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا ہے، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت متاثرہ علاقوں میں مدد فراہم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گردشی قرضہ تمام وسائل کو نگل رہا تھا۔ گردشی قرضہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں نیو یارک سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا گردشی قرضے کے مسائل سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹاسک فورس نے آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ گردشی قرضے کی وجہ سے معیشت پر بہت بوجھ ہے۔ گردشی قرضے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے اتفاق رائے سے لائحہ عمل وضع کیا گیا۔ گردشی قرضہ ادائیگی اسکیم کے لیے سکریٹری توانائی سمیت دیگر حکام کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ اویس لغاری کا کہنا تھا گردشی قرضے کے خاتمے کی اسکیم شعبہ توانائی میں اصلاحات کا حصہ ہے۔ اسکیم کے تحت آئندہ 6 سال میں گردشی قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں لگژری لائف اسٹائل اور گوشواروں کے فرق کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں، ٹیکس دینے کی تیاری کریں۔ اپنے ایک بیان میں فیصل وابڈا نے کہا کہ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے بہت بڑے انعام کا فیصلہ ہو چکا۔ ورسل بلورز کی تفصیلات سگے راز میں رکھنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سب کے لیے ایف بی آر اپنے قوانین کے تحت کارروائی کا مجاز ہوگا۔ دوستو پھر نہ کہنا میں نے اطلاع نہیں دی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ 2024 کا الیکشن لوٹا گیا، جھوٹ پر مبنی نظام کو بنایا گیا، عدلیہ اور صحافت کو دبایا گیا، یہ معاشرے کی جنگ ہے۔ اسلام آباد میں وکلا گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا پچھلے 2 سال میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ بیرسٹر علی ظفر نے وکلا گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ اور وکلا ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا مزید کہنا تھا ہر حکمران نے عدلیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ عدلیہ کو قابو کرنے کا آسان طریقہ ججز کی تقرری پر اثر انداز ہونا ہے۔ انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کو شدید نقصان پہنچا۔ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کوئی قومی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے تنازعات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ نیو یارک میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 126 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا پرائر ٹو ارائیول کیٹیگری متعارف کرائی۔ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مزید اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اوورسیز کو ایسی سہولتیں ضرور ملنی چاہیے جو پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے برابر ہو۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی عالمی سطح پر پاکستان کی توانا آواز ہیں۔